احباب دی وقار، قرآن پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہے، پر قرآن کا دل ہے سورۃ یاسین شریف۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت کریمانہ تھی کہ آپ سحری کے ٹائم حرم پاک کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی صاحب قرآن قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ تو 3 لوگ ہیں، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریق، جو صبح سے لے کر شام تک اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف باتیں بناتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام صاحب قرآن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ تینوں بندے آ کے چھپ کر جناب کونوں میں بیٹھ کر حضور کی تلاوت سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے تلاوت کا اختتام فرمایا تو یہ اٹھے، ایک چوک میں تینوں اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ تینوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اخنس بن شریق، ابو جہل اور ابو سفیان۔ یہ کہتے ہیں جناب ہم صبح سے شام تک اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اب قرآن تو انہی سے سنتے ہیں جن کے خلاف ہم باتیں کرتے ہیں۔ یہ تینوں وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں کہ کل ہم نہیں آئیں گے سرکار کی تلاوت سننے کے لیے۔ دوسرے دن ابو جہل کہتا ہے کہ وہ دونوں نہیں آئیں گے، میں تو جاؤں۔ اخنس بن شریق بھی یہی بات کرتا ہے، ابو سفیان بھی یہی کہتا ہے۔ یہ تینوں بندے پھر اٹھتے ہیں، حضور کی تلاوت سننے کی شوق سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جناب سرکار نے پھر تلاوت کا اختتام فرمایا تو یہ اٹھے، پھر اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے پھر جناب یہی باتیں کی کہ اب کل ہم نہیں آئیں گے۔ تیسرے دن پھر جب سحری کا ٹائم ہوا تو یہ تینوں اٹھے اور پھر آ گئے۔ انہوں نے آ کے آقا اجپال کی تلاوت سنی۔ اب تینوں اٹھے، اب جب چوک میں اکٹھے ہوئے تو یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اخنس بن شریق جو ہے یہ گھر گیا، اس نے گھر جا کر ایک ڈنڈا اٹھایا، سوٹی اٹھائی، یہ اٹھا کر ابو سفیان کے دروازے کو مار کے کہتا ہے کہ جناب صبح سے شام تک جس نبی کے خلاف ہم باتیں کرتے ہیں، جس نبی کے خلاف ہم پروپوگنڈے کرتے ہیں، وہ جو قرآن پڑھتے ہیں بھلا غلط تو نہیں پڑھتے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ آپ میرے پاس نہ آؤ، جاؤ ابو جہل کے پاس۔ تو اخنس بن شریق نے جا کر جناب ڈنڈا ابو جہل کے دروازے کو جب مارا تو یہ باہر نکلتا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو اخنس بن شریق یہی بات کرتے ہیں کہ جناب صبح سے شام تک جس نبی کے خلاف ہم باتیں کرتے ہیں، وہ جو صاحب قرآن قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، وہ غلط قرآن تو نہیں پڑھتے؟ آپ لوگ ادھر ہی ٹھہرو، میں جا رہا ہوں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں۔ تو جب اخنس بن شریق پلٹا واپس، جناب اس نے واپسی کا رخ کیا تو ابو جہل نے پیچھے سے آواز دے کر کہا کہ اخنس بن شریق تو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑے گا۔ حضور کے غلام کہتے ہیں کہ اخنس بن شریق یہ واحد بندہ ہے کائنات کے اندر جو اسلام کے کنارے پر پہنچ کر بھی ابو جہل کی بات مانتے ہوئے یہ اسلام کے قریب نہ آ سکا، حضور کا کلمہ شریف نہ پڑھ سکا۔ تو احباب ذی وقار، غیر مسلم بھی مانتے ہیں جب سکون کی دولت چاہیے ہوتی ہے، یا قرآن پڑھ لے بندہ یا قرآن سن لے۔ تو یہ امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبصورت نعت ہے قرآن پاک۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک اور صاحب قرآن سے سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔